نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم فی طغیانہم یعمہون۔ واللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین محترم، آج کے درس کے اندر مذکورہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، جب وہ ملتے ہیں آمنوا، ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان دار ہیں یا ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور بڑھا دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، بہکاوے میں، فی طغیانہم یعمہون، یعنی ان کی سرکشی اور بہکاوے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ کہ یہ باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بلائی اور غنیمت کے مال میں بھی حصہ قائم ہو جائے۔ اور جب اپنی جماعت انہی شیطانوں کی، منافقین اور یہودیوں کے پاس ہوتے ہیں تو انہی سے کہنے لگتے ہیں، خلو کے معنی یہاں میں انصرفوا اور ذہبوا اور خلصوا اور ماضوا کے یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں۔ پس خلو جو کہ الی کے ساتھ متعدی ہے، یعنی معنی میں لوٹ جانے کی ہے، فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر یہ دلالت کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں الی معنی میں مع کے ہے، مگر پہلا معنی ہی ٹھیک ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ شیاطین سے مراد رؤساء، بڑے اور سردار ہیں، جیسے علماء یہود اور سردار ان کے کفار قریش و منافقین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ یہ شیاطین یہود بھی انہی پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو وہ مشرک تھے یا منافق۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صدی رحمۃ اللہ علیہ، ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ قرآن میں بھی شیاطین الانس والجن آیا ہے، حدیث میں کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور امام قتادہ رحمۃ اللہ کی یہی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹٹح کرے گا، یعنی مذاق کرے گا اور انہیں
ان کی سرکشی میں بہکانے دے گا۔ جیسے اور جگہ ہے قیامت کے روز منافق مرد عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ اور ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا، اور جگہ فرمان الہی ہے۔ کافر ہماری ڈیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، اس تاخیر میں وہ اپنی بد کرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ پس قرآن میں جہاں استہزاء، مسخریت یعنی مذاق، مکر، خدیعت یعنی دھوکے کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے۔ ایک جماعت کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ان کے بد کرداریوں، ان کے کفر اور شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف جواب میں لیے گئے ہیں، جیسے کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیسا فریب دیا، حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ فرمان الہی ومکر اللہ اور اللہ یستہزئ بہم، ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مذاق سے پاک ہے۔ مطلب یہ کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے۔ ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا کہ اللہ ان کے ہنسی، دھوکہ، تمسخر اور بول کا ان کو بدلہ دے گا، تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے۔ معنی دونوں الفاظوں کے دونوں جگہ جدا جدا ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں، زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں، لیکن الفاظ دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ حالانکہ پہلی بار اور زیادتی ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل ہے، لیکن الفاظ دونوں جگہ ایک ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے۔ ایک اور مطلب بھی سنیے، دنیا میں یہ منافق اپنی اس پلیت پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا، اب یہ مست بن گیا، حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں۔ یہاں گو ان کے مال اور ان کی جانیں بچ گئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذابوں کا شکار بنیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ترجیح دی اور اس کی بہت کچھ تائید کی، اس لیے کہ مکر، دھوکہ اور مذاق جو بلا وجہ ہو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہاں انتقام، مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کی نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان سے بدلہ ہے اور ان کی سزا ہے۔ یمدہم کا مطلب ڈھیل دینا ہے اور بڑھانا بیان کیا گیا ہے، جیسے فرمایا ایحسبون انما نمدہم بہ، یعنی کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اولاد کا زیادہ ہونا ان کے لیے کوئی بھلی چیز ہے؟ نہیں، انہیں صحیح شعور نہیں ہے۔ اور فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس طرح ہم انہیں ایسے ایسا پکڑیں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ دراصل وہ عذاب ہی ہے۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی جب ان لوگوں نے نصیحت بلا دی ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھولے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب گھبرا گئے۔ ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھانے کے لیے ان کو زیادتی دی جاتی ہے، جیسے جگہ ارشاد وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ طُغْيَانًا، کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو، جیسے فرمایا انما ولما طغى الماء۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں، کہتے ہیں گمراہی کو۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہوگا ضلالت اور کفر میں یہ ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا، اب یہ اس دلدل میں اترے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں اور چھٹکارے کی تمام راہیں ان پر بند ہو گئی ہیں۔ بھلا ایسے دلدال میں جو ہو اور پھر اندھا، بہرا اور بیوقوف ہو وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے کے لیے عربی میں عامہ کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے کے لیے عمہ کا، لیکن کبھی دل کے اندھے کے لیے بھی عامہ کا لفظ آتا ہے، جیسے قرآن میں وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔
جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کرونا وائرس جیسے آزمائش اور امتحان سے ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نکالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔